ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو. بے شک برے القاب سے بھی نہ پکارو. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے، فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب، ایسے القاب جو دوسرے کو پسند ہی نہیں، آپ اس کا نام لیتے ہیں برا کر کے، آپ اس کا کوئی لقب لگا لیتے ہیں، اس کی کوئی عیب کی بنیاد پہ اس کو جناب آپ کر لیتے ہیں اس کو بات. حالانکہ ان آیات کے شان نزول آتا ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اچھا، جب بیویاں 2-3 ہو نا یا 2-3 سے زیادہ ہو تو مطلب بات تو 4 ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کے نکاح 4 سے زیادہ تھے. 9 اور 11 کی روایت، 11 کی روایت آتی ہے، 9 کی بھی آتی ہے، 13 کی بھی آتی ہے، بہرحال جتنی روایت، یہ حضور کا خاصہ تھا. تو بیویاں زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی بیٹی جو تھی حضرت حفصہ، انہوں نے ایک دن حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہہ دیا. یہودی تھی، یہودی کی بیٹی، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کہا، وہ تھی یہودی کی بیٹی. وہ یہی جو ہے نا یہودی تھا، اور جب یہ فتح ہوا تو وہ مغلوب ہو کے مال غنیمت کے طور پہ حضرت صفیہ قید ہوئی، اور جب قید ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ سردار کی بیٹی ہے اور وہ سردار نام ہے قبیلے کا، لہٰذا صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا طلبگار نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ ہم آپ کو حبا کرتے ہیں، آپ اس سے نکاح فرمائیں. حضور کے حرم میں آ گئی، امہات المؤمنین میں سے بن گئی. یہ ان کی قسمت تھی، گھر کن کے پیدا ہوئی اور کن کے گھر میں ان کی زرعی ہے. یہ اللہ کے کارنامے، ہم کچھ نہیں اس میں. لیکن ان کو بھارت سوتن جو تھی ایک ہی نکاح میں، انہوں نے کہا جی آپ تو یہودی کی بیٹی ہے. جب یہ بات ان کو لگی نا وہ رو رہے تھے. اتنے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگی کہ مجھے حفصہ نے کہا کہ آپ یہودی کی بیٹی ہیں، پر مجھے بنت یہودی سے تکلیف ہوئی کہ میرا باپ یہودی تھا، اور انہوں نے مجھے، اب میں اسلام میں ہوں، اب میں آپ کے حرم میں ہوں، میں امہات المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، کہ رسول کی بیوی ہوں، اور دوسری بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ آپ یہودی کی بیٹی، مجھے تکلیف ہوئی. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے تیری شان میں دیتا ہوں کہ تم ایک سردار کی بیٹی ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے، کیا یہ کوئی کام رتبہ ہے تیرا؟ تم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اور ساتھ ہی آپ نے حفصہ کو کہا کہ جب آپ یہ اسلام میں آ گئی اور آپ کی سعادت بن گئی، آپ کی ہمجولی بن گئی اور میرے حرم میں آ گئی، تو اب آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے ان کو سمجھایا بھی صحیح، اور ساتھ ہی اس کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، ایسی بات سے اس کا نام نہ دو جو اس کو تکلیف ہے، جو اس کو برا لگے. تو ہم تو بھائی دوسروں کے نام کیا کیا بولتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کیا بول دیتے ہیں، اور ان کے نام اس کے کسی اس کی وجہ سے. مثال کے طور پر کوئی بندہ نابینا ہے ایک کام سے، تو ہم اس کو نام نہیں بولتے، ہم اس کو کانا بولتے. مثال دے کے آپ کو بتا. تو یہ جو اس طرح کی بولی ہے، اس طرح کے القابات ہیں، قرآن نے واضح منع کیا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. بھائی مومن ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد یہ طریقہ تم نے کہاں سے نکالا ہے کہ ایک بندے کا اچھا بھلا نام ہے، آپ اس نام کو بگاڑ کے اس کے نام کو پکارتے ہیں. محمد کو محمد کو ممدو کہہ کے بولتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ اور غلام حسین کو غلام حسن یا غلام حسن تو اچھا نام ہے، اس کو پتہ نہیں آپ کیا کیا معاشرے میں بولتے ہیں. میں مطلب اس کو نام صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جس کا جو نام ہے اس کو صحیح نام سے بلایا جائے، اور خصوصاً جو بابرکت نام ہے ان کو بگاڑنے تو آپ بلا رہے ہیں کسی بھی غرض سے، چاہے نیکی کی غرض سے بلا رہے ہیں، لیکن اگر غلط نام کے ساتھ غلط لقب کے ساتھ بلایا تو بلانے والا بھی گناہگار ہے. یہ قرآن آپ کو بلا پڑھ کے سنا رہا ہوں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اچھا یہ چھوٹا گناہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ استاد یہ تو عام باتیں عام معاشرے کی بات کر رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے جو بندہ اتنی کرنے کے بعد مذاق کرے، کوئی مرد مذاق کرے، کوئی عورت، دونوں صورتوں میں یا کسی کا برا لقب یا برے القاب کے ساتھ کسی کو بلائے یا نام بگاڑ کے بلائے، ان 4 باتوں کے بعد اگر کوئی بغیر توبہ کیے مر گیا تو فرمایا وہ ظالم ہے.
ظالم صرف وہ نہیں جو بندوں کو گولیوں سے بھون دے جیسے ہمارا آج کل نظام چل رہا ہے. بندوں کو صرف وہ ظالم ہے. وہ تو خیر ظلم کی حدیں بھی کراس ہو چکی ہے نا کہ آپ معصوم اور انوسینٹ پیپل آپ کی کنٹری کے آپ کے ملک کے جو نہتے شہری اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ گولیوں سے بھون دیں. یہ کوئی نہ دین کہتا ہے نہ قانون کہتا ہے نہ کوئی جمہوریت کہتی ہے. ہمارا قانون یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال کہ آپ ان 4 چیزوں کو صرف اپنے پاس اگر ان 4 چیزوں میں کوئی بندہ ان 4 باتوں میں ملوث پایا گیا من لم یتوب اور اس نے توبہ نہ کی اولئک ظالمون. قرآن کہتا ہے وہ تو ظالم ہے. ظالم کو تو سزا ملے گی. وہ حد سے بڑھنے والا ہے. یہ اللہ نے حدود بنائی, وہ میں نے بنائی ہے, آپ نے بنائی, کسی مولوی نے بنائی, کسی کوئی پروفیسر ہے اس نے بنائی ہے. نہیں, یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرتا ہے آگے بڑھتا ہے پھر وہ ظلم کرنے والے ظالموں میں سے ہوتا ہے اور ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے.